السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے FB آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اور ایک مرد نکل جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم نے سارا مال اکٹھا کیا ہے اور نصاب کی مالک ایک عورت ہے لیکن اس کا نزلہ اپنے مردوں کے اوپر کہ بھئی آپ نکالیں زکوٰۃ نہیں۔ اگر وہ نکالیں گے تو آپ کے اندر جو اس مال کے وجہ سے جو بیماریاں اندر پنپ رہی نا، مال کی محبت، اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے منکرات وجود میں آ رہے ہیں اور آخرت کی بے رغبتی ہو رہی، موت سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے جی، وہ ساری بیماریاں ختم نہیں، بخل نہیں ختم ہوگا اور ہمدردیاں نہیں پیدا ہوں، آپ اپنے ہاتھ سے نکالیں۔ اور وہ جو مال ہے نا اس کے اندر جو گندا پن ہوتا ہے، میل کچیل، وہ بھی دور نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے جو اچھا مال ہے وہ بھی سڑ جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ خود نکالو۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اتنا مال کہ دعائیں کرتی تھی مال آنے سے پہلے میری جان اللہ تعالیٰ قبض کر۔ ام المساکین ان کو کہا جاتا، ان کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم ساری بیویوں میں سے سب سے پہلے جلد مجھ سے ملاقات کرنے والی وہ ہوگی جس کا ہاتھ لمبا۔ تو ساری عورتیں اور ازواج مطہرات پیمائش کرنے لگی کس کا ہاتھ لمبا ہے کس کا، تو پتہ چلا اس سے مراد لمبی ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زیادہ صدقات خیرات، اور اس میں سب سے آگے حضرت زینب نکلی۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلے بیوی میں کس کا انتقال ہوا؟ حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی خاتون چاہتی ہے کل قیامت میں اللہ کے نبی سے قرب حاصل ہو جائے تو خوب مال خرچ کرے، خوب صدقات خیرات نکالے۔ یہ راستہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان کے لیے ایک پارسل بھیجا، ایک کٹا سکوں کا دینار کا بھیجا، تو وہ کہنے لگے یہ تو کسی اور کو دیتے، عمر تو اچھا ہے وہ مجھ سے اچھا خرچ کرتی۔ یہ کہہ کے آنکھ بند کر کے پردہ ڈال دیا اپنے چہرے پہ، اسے دیکھا بھی نہیں جی، محبت بھری نظر سے، للچائی ہوئی نظر سے اسے دیکھا تک نہیں۔ اب آپ بتائیے اللہ رب العزت جو دنیا لوگوں کو، صحابہ کو، جو دنیا اللہ تعالیٰ صحابہ کو کیا کر کے دیتے، خوش ہو کر کے دیتے اور صحابہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہی دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو ناراض ہو کے دے رہے۔ آج ہم اسے اچھی نظر سے، بھری نظر سے، للچائی ہوئی نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں اور اسے لیٹنے کی کوشش کر رہے۔ خوش ہو کے دنیا صحابہ کو مل رہی ہے اس پر وہ ڈر رہے، اور ناراض ہو کے جو دنیا اللہ نے غیروں کو دے رکھی آج اس پہ ہم ڈکیتی ڈال رہے۔ یہ ہم میں اور صحابہ میں فرق۔ چنانچہ انہوں نے سارا تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت زینب نے تو سارا مال اٹھا کے اسی وقت تقسیم کر دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو ایک ایسی خاتون ہے اللہ والی، اللہ نے اس خاتون کے ساتھ دنیا میں تو خیر کا ارادہ کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے مال دیتے نہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو اس کے پاس ٹکنے نہیں دیتے، ایسا مزاج ہے سارا خرچ کرتے۔ اب حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1000 دینار کی ایک تھیلی بنا کر دوبارہ پہنچے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا امیر یا ام المؤمنین۔ حضرت عائشہ کو بھی ایسے بولتے حضرت عمر، حالانکہ حضرت عمر 60 سال کے اور اماں عائشہ 15-16 سال کی، تو کہتے تھے ام المؤمنین خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا ادب احترام خواتین کا۔ یہ تو دنیا والوں نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ بھائی دین اور اسلام کے اندر مسلمان خواتین کا وہ درجہ نہیں، جو درجہ ان کو آج تک ملا ہے نہ اس سے پہلے کبھی ملا، کوئی آنے کے بعد کوئی اور مذہب کوئی قوم ان کو کبھی اور ایسا مقام مرتبہ دے ہی نہیں سکتی جو دین اسلام کے اندر خواتین کو مقام مرتبہ ملا، جو عزت ان کو ملی، جو مقام ان کو ملا، جو درجہ ان کو ملا، جو ان کا حق دیا گیا۔ عورتوں کی تو حیثیت ہی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے، اسے تو انسان کے دائرے سے نکال دیا تھا ایک قوم نے۔ معلوم ہونا چاہیے آپ حضرات کو، یورپ میں تو عورتوں کو تو جانوروں کے دائرے میں رکھا ہوا تھا، کوئی حیثیت ہی نہیں خواتین کی۔ جو کچھ مقام مرتبہ حیثیت درجہ نبوت کی نشانی تھی کہ اللہ کے نبی خواتین کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اسے دیکھ کر ایک صاحب کہنے کہ آپ سچے نبی ہیں ورنہ بادشاہ اس طرح بیٹھتے نہیں ہیں۔ نبوت کی علامت، کس کی علامت جی؟ نبوت کی علامت ہے یہ، حیوانیت اور بادشاہت کی علامت ہے۔ خواتین کو بالکل اگنور، ان کو تیسرا درجہ 5واں درجہ دے، یہ بنیادی چیز۔ تو جب وہ 1000 کی تھیلی لے کر دوبارہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے رکھ لینا، اپنے ذاتی طور پر استعمال کر لینا۔ یہ کہہ کے سلام کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے 2 کام کیے اس کا۔ پہلا کام اس 1000 کو اسی 1 منٹ میں تقسیم کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تب کے روزے سے ہیں، ابھی افطاری کے لیے بھی سامان نہیں۔
دوسرا کام کیا کیا؟ وہ قبلے کی طرف ہو کر کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ دوبارہ یہ پینشن آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، یہ تنخواہ اور سیلری دوبارہ. اور آج مرد اور عورتیں بچے وہ سیلری، کیوں؟ وہ سیلری میں ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی نا. سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں، دنیا والوں کی ساری زندگیاں پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلیں. اور پڑھائی لکھائی تو دنیا والوں کی ہو رہی، اور چاہ رہے کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہماری زندگی ہمارے گھر میں وہ اللہ کے جو ہے خوشندیاں اور وہ اللہ کے رسول کی محبتیں اور خوشندیاں اور وہ اللہ رسول کی محبت اور وہ چاہت والی زندگیاں. امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. پڑھائی کسی چیز کی اور زندگی کسی اور کی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہتے ہیں گھر کی تعلیم کی پابندی کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، مسلم شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ تشریف فرمائیں، حلقہ شروع ہونے والا، اتنے میں حضرت فاطمہ بھی آئی. جب حضرت فاطمہ آئی تو کہتی ہیں کہ ہم فوراً پہچان گئی کہ یہ حضرت فاطمہ ہی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی چال اور حضرت فاطمہ کی چال میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں ہوتا تھا. ایسے اپنے ابا حضور کی چال میں وہ بالکل مشابہت اختیار کرتی تھی، تیز چلنا اور اچھی طریقے سے قدم رکھ کر کے چلنا، بالکل ایسا لگا ہو بہو اللہ کے نبی کی چال. کیوں کہ جس گھر میں اللہ رسول کی زندگیاں پڑھی جائیں گی تو ان کے اندر وہی والی زندگی آئے گی. اس لیے کہتے ہیں گھر کے اندر تعلیم کی پابندی. تو چنانچہ اگلی سیلری اور اگلی پینشن اور اگلی تنخواہ سے پہلے حضرت زینب کی روح اللہ نے قبض فرمائی. تو یہ اللہ نے حکم دیا واقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اور پھر آگے واطعنا اللہ ورسول، اللہ رسول کی مکمل اطاعت کرو. سنت والی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، یہ قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہے، قیامت تک ہمارے لیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عبادت کیسی کرنی چاہیے ہمیں سکھلایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو اتنے کامل درجے تک پہنچایا کہ اگر سارے قطب ابدال اولیاء اللہ کروڑوں برس تک اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھ کر کے سجدے میں پڑے رہیں، تب بھی وہ سارے سجدے مل کر کے اللہ کے نبی کی سجدے کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایک سجدے کے برابر نہیں، ایک سجدے کی جو ابتدا کری اللہ کے نبی نے، جس کیفیت کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جس احتساب کے ساتھ، وہاں تک ان سارے کروڑوں قطب ابدال اولیاء اللہ محدثین علماء کے سجدے کروڑوں برس تک کے وہ اللہ کے نبی کے سجدے کی ابتدا تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے مولانا یوسف عبداللہ کے جملہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے کمال نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے کمال نے اس امت کی بقا قیامت تک اللہ سے سینکشن کرا دی، لکھوا دی. اب یہ امت کبھی مٹے گی نہیں قیامت تک کے. اور فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے، محمد الرسول اللہ، کیا ہمیں اللہ نے اللہ کے اپنے نبی کے امت میں پیدا کیا اور اللہ کے نبی کے ہمیں امتی ہونے کی نسبت حاصل ہے. فرماتے تھے اس نسبت کی بنیاد پر ایک معمولی درجے کا مسلمان اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین انسان یقین کرتا رہے، یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. 24 گھنٹے یہ احساس اور فیل رہنا چاہیے، ایک مرد ایک عورت جھگی جھوپڑ پٹی میں دنیا کا اپنے آپ کو امیر ترین انسان یقین کرے، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں، یاد رکھ لینا. اور اس کے مقابلے میں جن کے پاس دنیا بھر کی دولتیں، حکومتیں، وزارتیں اور دنیا بھر کے سارے اسباب اور نقشے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی نسبت حاصل نہیں ہے، انہیں دنیا کا فقیر ترین انسان یقین کرتے رہو بیٹھے بیٹھے. یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں احساس اور فیل دل کے اندر ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا. اس سے بڑی کوئی دنیا میں نسبت ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی نبی کی نسبت حاصل. فخر ہونا چاہیے اللہ کی نبی کی امت میں ہمیں، اور ایک ایک طریقے کو اس طرح تلاش کرنا چاہیے جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو چنا کرتے، تلاش کیا کرتے تھے، جس طرح ایک جو ہے گمشدہ جو ہے بچے کو ایک اونٹنی تلاش کرتی ہے، وہ تلاش کرتے کرتے صحرا میں اپنی جان گنوا دیتی ہے اپنے بچے کی تلاش میں. حضرت ابن عمر کو اگر آپ دیکھتے تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تک حضرت مولانا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی جو خچر سواری ہے اس کی قیامت تک دنیا میں آنے والی بہترین سے بہترین سواریاں مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر آپ کے کسی کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر سواری کے مقابلے میں دنیا کی لگژری سواریاں، اچھی اچھی سواریوں کی کوئی عظمت تھوڑی سی بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے تو تمہارا ایمان ہی خطرے میں. بڑا اس کی کیا حیثیت، کیا مقام مرتبہ. اس لیے جب ان سواریوں میں بیٹھو تو ایسے جاؤ جس طرح آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اور ہائے ہائے کرتے ہوئے کہ ایسی کیا نحوست، ایسی کیا بدقسمتی اور ایسا کیا جرم اور گناہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی والی سواری سے آج کے دور میں محروم ہو چکے ہیں. اس اونٹ اس خچر کا کوئی جواب، ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی نے جو اونٹ اور خچر کی سواری
پوری دنیا کی ساری سواریوں کی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ مثال دیتے جس طرح شوگر کا مریض ہوتا ہے نا تو اسے ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں میٹھی چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہیں کرتا ہے, لیکن دل میں مٹھاس کی محبت اور عظمت گھٹتی نہیں ہے. بس اسی طریقے سے یہ سواریاں ہم استعمال کرنے سے مجبور ہیں آج کے زمانے میں, لیکن اس کی وجہ سے نبی کی سواری کی عظمت ہمارے دل میں کم نہیں ہونی چاہیے. ایک مجبوری ہے, کیا کریں اس وجہ سے بس, ورنہ دل میں ہمیشہ ہائے ہائے نکلتی رہے. اللہ کرے وہ سواریاں ہوتی, کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی نے وہ سواری استعمال کری. یہ مومن کی ایک شان ہے, وہ ہر چیز میں دیکھے گا. دیکھو ایک بات یاد رکھ, کفار کی اور دنیا کی ترقی تو کس میں ہے؟ آگے بڑھنے میں. وہ جتنا آگے جائیں گے اتنی جلدی ہلاک ہو جائیں گے. اور ایک مسلمان کی ترقی ہے, جتنا وہ پیچھے جائے گا نا 14 سال پہلے, اتنی اس کی ترقی ہے, اس کی حفاظت ہے. بس یہ سارا خلاصہ. مسلمان کی ترقی کس میں نہیں ہے؟ آگے بڑھنے میں نہیں ہو. تو آگے جتنا بڑھے گا مسلمان, ٹیکنالوجی کے ساتھ 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 چلے گا نا, اتنی جلدی اس کی تباہی اور بربادی اس کی آنکھوں کے سامنے. اور جتنا وہ پیچھے جائے گا, اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, فرمایا کرتے, اتنا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے, ترقی کرتا چلے, اس کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ فرماتے چلے جائے. اس لیے ہم سب کی بنیادی ذمہ داری نبی کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے. اور یہ بات یاد رہے کہ ہم جس طریقے سے عبادت کے اندر نبی کے سنتوں کے پابند ہیں, اس طرح رکوع, اس طرح سجدہ, اور اتحیات میں انگلی کون سی اٹھانی ہے؟ بیچ والی, چنگلی پنگلی کہ نہیں, یہ والی انگلی اٹھانی ہے. کیوں بھائی؟ قیامت تک یہ سنت ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہی کیا ضروری ہے, میں تو یہ اٹھا لوں گا, یہ نہیں. اللہ کے نبی نے یہی اٹھائی, اللہ کو یہی انگلی پسند آئی اٹھانے کی, اور قیامت تک یہی سنت ہے. اس میں آپ کی رائے کو کچھ دخل نہیں, آپ قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے. تو فرماتے تھے اسی طرح آپ لباس میں بھی نبی کے سنت کے پابند ہیں. یہ کہنا غلط ہے سراسر. آج کل ایک طبقہ امت میں ایسا پیدا ہو, ایمان شرط ہے نا, تو ایمان دل کے اندر ہے. ہم کپڑوں میں آزاد ہیں, کپڑا کچھ بھی پہن لو. نہیں بھائی نہیں. اچھا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ یونیفارم کیوں پہن رہے اتنی پابندی کے ساتھ؟ ایک بہت بڑا افسر ہے اور وہ چوراہے پر کھڑا ہو جائے اور وہ ٹریفک پولیس والا ڈریس پہنے نہیں اور ہاتھ دکھاوے, تو لوگ کہیں گے باول آدمی کیا کر رہا ہے, سائڈ کیا کرے گا, اس کے کنارے تھپڑ مار کے کنارے پہ کھڑا کرو. اجی میں بہت بڑا افسر ہوں, ہوگا تم افسر, ہمیں کیا لینا دینا, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ تم افسر ہو کہ نہیں ہو. اس کی کوئی حیثیت نہیں, ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے وہ یونیفارم. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کرے سمجھ. یہ مولانا یوسف علی مثالیں دیا کرتے تھے. کون مثالیں دیتے؟ حضرت مولانا یوسف مثالیں دیا کرتے, اور اس کے مقابلے میں معمولی درجے کا انسان, لیکن وہ ٹریفک پولیس والا ڈریس پہن کر کے وہ چوراہے پہ کھڑا ہو جائے تو اب پی ایم ہے جو بھی ہے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. ہاتھ دکھاتے کھڑا ہو جائے گا, ہاتھ دکھائے گا تو چلنے لگے. کیا سمجھ میں آیا؟ ایک مسلمان کو اس سے عبرت حاصل کرنی. اغیار تو ان لباس اور لباس سے فائدہ اٹھا رہے, لیکن ایک مسلمان اپنا سنتی لباس سے فائدہ نہیں اٹھا. کیسے نہیں اٹھا؟ بلکہ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ذمے فرض ہے اپنے اسلام کو ظاہر کرے اپنے لباس کے ذریعے سے. ایک مسلمان کے ذمے کیا ظاہر ہے؟ اپنے لباس کو سنتی لباس بنا کر اپنا اسلام کو ظاہر کرنا اس کے ذمہ فرض ہے. اگر یہ لباس ادھر ادھر کے پہن رہا ہے اور اپنے اسلام کو چھپا رہا ہے, نہ جانے کتنے لوگ کے مسلمان ہونے میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے, اسے گناہ ملے گا. جو رعب ہے نبی کے سنتوں کا, وہ رعب ختم ہوتا جا رہا ہے. کوئی گنجائش نہیں آپ کو, آپ با اختیار آدمی نہیں لباس کے اندر, چہرے میں آپ با اختیار نہیں ہے. نبی کا طریقہ طے ہے ہمارے لیے قیامت تک کے لباس کے اندر, ہر چیز کے اندر. اس لیے ہمیں چن چن کر ایک سنتوں کو اختیار کرنا, اور پھر اپنے آپ کو علم پر ڈالنا. کس پہ ڈالنا؟ علم کیا ہے؟ جو اللہ ہم سے چاہتے. اس کے علاوہ جتنی دنیا کے اندر پڑھائیاں لکھائیاں ہیں, یہ سب ایک نمبر کا جہل ہے. ایک نمبر کی کوالٹی کا کیا ہے؟ ارے بھائی کیا ہے یہ؟ بول تو دیں اپنے زبان سے ایک مرتبہ. یہ جہل ہے, جہل دیا. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسباب سے کیسے لینا دینا وہ سکھلاتا ہے, اور علم اللہ سے کیسے لینا وہ سکھلاتا ہے. اور یہ جہل لوگوں سے لینا سکھلاتا ہے, اور یہ علم اللہ سے لینا سکھلاتا ہے. صحیح. یہ اسباب سے جوڑتا ہے اور یہ علم اللہ سے ہمیں جوڑتا ہے. اور یہ جہل ہمیں مخلوقات کا تاثر اور اس کا یقین اور اس کا ڈر دل میں بٹھاتا ہے, اور یہ علم اللہ کا خشیت دل کے اندر پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. تقریباً 45-50 فرق بیان کیا ہے علم اور جہل کے درمیان. اور جہل کیا ہے؟ علم کے علاوہ جتنی کچھ ساری چیزیں سب جہل ہے, فن ہی فن ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ چاہیں لالا جی کی دکان میں بیٹھ کر کے, آپ حلوائی کی دکان میں بیٹھ کر کے آپ کچھ کما لیں, آپ کو اختیار ہے. چاہے ڈگری حاصل کر کر کے پھر آپ اس کے بعد آپ کوئی ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, آپ کو پورا اختیار ہے. ہمیں کچھ اسے لینا دینا نہیں. دونوں برابر ہے ہماری نظر میں, کیونکہ یہ بھی کمائی کا ذریعہ, وہ بھی کمائی کا ذریعہ. اللہ سے جڑنے جڑانے کا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. حلال حرام کا اس کا کیا تعلق؟
آپ کچھ بھی کریں, آپ جو ہے پرچون کی دکان لگائیں, آپ کمپنی کھولیں, یا آپ جو ہے مینیجر بنیں, یا پھر آپ جو ہے انجینئر بنیں, ڈاکٹر بنیں, وکیل بنیں, لائر, وہ ایک دنیا کمانے کا ایک راستہ ہے, بس اس کو اسی درجے میں رکھو. آپ ہمیں انکار ہی نہیں, آپ ڈاکٹر بنیں, انجینئر, ہمیں کیا انکار. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے علم کا بدل سمجھتے ہیں, یہ بڑی جہالت کی بات. اور کہتے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس علم نہیں تو کیا ہوا, ہمارے پاس ڈگریاں ہیں. ارے آپ کو جہل پر اتنا فخر ہونے لگا. نہیں بھائی, یہ گنجائش نہیں. اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنی ضرورت کا علم علماء سے پوچھ کے حاصل کرنا. اپنے بچوں کو قرآن حدیث والا علم سکھلانا. کون سا علم سکھلانا؟ کون سا علم سکھلانا؟ قرآن حدیث کا علم سکھلانا. سب سے پہلی ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں, اپنے بچوں کو قرآن حدیث والا علم کے ذریعے سے اللہ سے جوڑیں, اللہ سے تعارف کرائیں. یہ بنیادی ذمہ داری ماں باپ کی, مشترکہ ذمہ داری. ہم یہ نہیں کہتے بھائی عالم بناؤ, حافظ بناؤ, مفتی بناؤ, اتنا ضرور کریں گے کہ ان کو ضرورت کا جو علم ہے انہیں ضرور سکھلاؤ. ماں کی گود سے مدرسہ شروع ہو جاتا. کہاں سے شروع ہو جاتا؟ ماں کی گود سے مدرسہ شروع ہو جاتا. یہ ایک بنیادی ہماری ذمہ داری. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاق کی مشق کرنا, ہر ایک کے حق کو پہچان کر اس کو ادا کرنا. اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں, نہ زبان سے, نہ ہاتھ پاؤں اور اعضاء جوارے سے. یہ کمال اسلام کے لیے بنیادی شرط ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ہر ایک کا حق پہچانو, اسے ادا کرو. ہر ایک کا حق پہچان کر اسے ادا کرنا, تاکہ کل قیامت کے افلاس اور کنگالی سے ہماری حفاظت ہو جائے. کہ کل قیامت میں بے شمار نیکیاں کما کر کے ایک آدمی آ رہا اور پتہ چلا لوگوں کے حقوق کی پامالی بھی کی ہے, تو اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے مظلومین کو اور مظلومین کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اور یہ اچھا خاصا بڑا چنگا جنت میں جاتے جاتے کہاں چلے جائے گا؟ جنت, جہنم میں جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کو معمولی سی ادا پسند آ جاتی. اس لیے بتائے ایمان کے 70 سے زائد شعبے اور شاخیں. سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ اور شعبہ وہ لا الہ الا اللہ, اور سب سے ادنا درجے کی شاخ اور شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق, کہ راستے چلتے چلتے کوئی تکلیف دینے والی چیز آیا, وہ تکلیف دینے والی چیز انسان کو کہ جانور کو اس کی وضاحت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز ہو اللہ کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینے والی, اسے ہٹانا ایمان کیا ایک ادنا درجے کی نشانی ہے. مومن ادھر سے گزرا اس کی علامت ہے. یا تو وہاں سے کوئی مومن گزرا ہی نہیں, یا پھر آدمی تو گزرا ہے, یا تو مومن کوئی گزرا ہی نہیں, یا پھر آدمی تو گزرا تھا اس کے پاس ایمان نہیں تھا. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. یا تو مومن گزرا ہی نہیں ادھر سے, سمجھ رہے آپ, یا پھر آدمی تو گزرا تھا یا مومن گزرا تھا لیکن اس کے پاس وہ ایمان کا آخری جو درجہ ہے نا چھوٹا سا, وہ اس کے پاس نہیں تھا. ناقص ایمان لے کر وہ ایک مومن ادھر سے گزرا ہے. روایتوں میں آتا مشکا شریف میں کہ پرانے زمانے میں ایک صاحب جنگل سے گزر رہے تو ایک درخت کی ڈالی اور شاخ تھوڑی ایسی لٹک رہی تھی زمین کی طرف. ایسا اسے محسوس ہوا کہ شاید کسی اللہ کے مخلوق کو تکلیف پہنچے, جانور کو, تو اس نے اس ڈالی کا رخ ادھر سے ادھر کر دیا. کیا کر دیا؟ وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ میری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے, اس وجہ سے اس بندے نے جنگل میں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, پاسبل امپاسبل, اس کو یوں کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا لیے الاٹمنٹ کر دیا. روایتوں میں صراحت موجود. اور علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ 70 شاخیں اپنے اندر کیسے پیدا کریں, کہ 2 شاخیں اپنے اندر پیدا کر لو, اللہ اپنی قدرت سے 70 شاخیں اور 70 علامت ایمان کی پیدا کرے. یہ فارملٹی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. وہ کیا ہے کہ جب تم راستے چلتے چلتے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو اپنی انگلی سے ہاتھ سے ہٹانے لگو تو بس ذرا سی کشٹ اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ ساتھ میں پڑھ لو, اور استحضار کے ساتھ پڑھنا کہ میں اس وقت ایمان کی وہ اعلیٰ اور ایمان کی ادنا دونوں قسم کی صفتوں کو اور علامتوں کو میں جمع کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے اس وقت. اگر آپ نے دونوں کو جمع کر دی, اللہ اپنی قدرت سے بیچ کی جو 70 شاخیں علامتیں اللہ وہ اپنے اندر پیدا کر دیں. راستے میں چل رہے ہیں, تکلیف دینے والی چیز آپ ہٹا رہے, اور ہٹاتے ہٹاتے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی, تو 2 شاخیں آپ نے اعلیٰ اور ادنا دونوں جمع کر دی, تو اللہ اپنی قدرت سے بیچ کی شاخیں جو ہمارے بس میں وہ تو کرنے چاہیے. ادھر 2 انگلی ہلائی, ادھر 2 ہونٹ ہلا دے, اور آپ کلمہ پڑھ لیں اور انگلی سے اس کو ہٹاتے رہیں. کتنا آسان کام آپ بتائیے. کتنے کتنے راستے بتائے جا رہے ایمان اور ایمان کی خصلتوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے. تو یہ تو مشق کی چیز ہے, اور اسی طریقے سے ہر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے. کل قیامت کے اندر اللہ کے یہاں صرف اسی عمل کا اجر و ثواب ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. ادنا درجے کا ریا بھی شرک ہے, ادنا درجے کا ریا بھی شرک ہے. بڑے بڑے 3 شخص 3 اعمال کر کے آئیں گے, اور اس کی وجہ سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تینوں سے جہنم کی آگ کو دھکایا جائے گا, شروعات کی جائے گی. ایک شہید ہوگا دکھلاوے کے لیے شہید ہوا, سخی ہوگا دکھلاوے کے لیے سخاوت کی, اور تیسرے نمبر پہ
عالم اور قاری، دکھلاوے کے لیے سیکھا اور دکھلاوے کے لیے علم سکھلایا، تینوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور اپنی زندگی لا یعنی سے بچانا، کس سے بچانا؟ اپنے آپ کو لا یعنی سے بچانا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی کا اسلام ہی کامل نہیں ہو سکتا اگر وہ لا یعنی سے نہیں بچ رہا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی معمولی سے ایک بول اپنے زبان سے نکالتا ہے اور اسے بہت ہلکے میں لیتا ہے، لیکن وہ بول اللہ کی ناراضگی کا ایسا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے 70 برس تک جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ کتنے برس تک؟ اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا سبب لا یعنی کہ یہ موبائل اور آلات ہے۔ یہ گروپ بنا لیا لا یعنیوں کا، یہ گروپ ہے پورا، کچھ بھی نہیں، ہاں ہوں کرتے رہنا ہے۔ کیا جی؟ ہاں ہوں کرتے رہنا، سانسیں چلے نہ چلے لیکن موبائل چلتی رہنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی روح اللہ نے پیدا کر دی، اس روح کا کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس موبائل سے اب کنیکشن ہو گیا، پوری زندگی اسی کے ساتھ۔ عجیب بات ہے، آپ سوچو تو صحیح، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں ہماری، اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اگر اعمال کی توفیق ہو بھی گئی تو اس اعمال پر ملنے والے اجر و ثواب سے آج امت محروم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی احد میں شہید ہوئے، بتاؤ ایک صحابی ہیں اور احد جیسا مقام مرتبے میں، اور وہ بھی شہادت۔ اب ان کی والدہ مٹی ان کے چہرے سے ہٹاتے ہٹاتے اپنے بیٹے کو جنت کی بشارت سنا، بیٹا تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو اللہ کی نبی نے سن لیا اور فرمایا بھائی خاتون، آپ اپنے بیٹے کو اتنے کانفیڈنس اور اتنے اعتماد کے ساتھ یہ جنت کی بشارت کیسے سنا رہی؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی لایانی کام یا لایانی بولے ہوں، یعنی کیا مطلب؟ اگر ایسا ہے تو آپ اتنے یقین کے ساتھ انہیں جنت کی بشارت نہیں سنا سکتے۔ یعنی احد میں شہید ہونے والے ایک صحابی، وہ اگر اس ایک لایانی کے بول کے ایک امکان کی وجہ سے، اندیشے کی وجہ سے اتنے بڑے شہادت کے درجے سے محروم ہو سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ آپ 24 گھنٹے کی زندگی سوچیں نا، ہم کتنی لایانی میں وقت گزار رہے ہیں۔ اور ادھر ہم بزرگوں کے واقعات صحابہ کے کہ اتنے قرآن پڑھتے، اتنی تلاوت، اتنی نمازیں، اب کہتے ہیں کہ وہ لائف میں برکت کیوں نہیں ہے؟ وہ ساری برکت اس چیز نے ہماری پوری کھینچ لی۔ کیا کر لیا؟ پوری کھینچ لی۔ اس لیے صرف جماعت میں نہیں، اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ان موبائلوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کس سے بچانا؟ ان موبائل۔ اور پھر اس کے لیے ایک تو دعوت خوب دینا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے اللہ کی بڑائی بولنے میں اپنا وقت لگا، اور اس کے لیے کہتے ہیں گھر کی تعلیم کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تعلیم شروعات کی، مسجد سے شروع نہیں ہوئی۔ وہی ملنے کے بعد سب سے پہلے گھر کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کو لے کر قرآن کا حلقہ اور حدیث کا حلقہ اللہ کے نبی نے لگایا، اور اماں خدیجہ نے صفات کے مذاکرے کیے کہ نبی جی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازیاں کرتے ہیں، اور آپ تو جو ہے پریشان حال لوگوں کی امداد اور مدد کرتے ہیں۔ یہ تھا صفات کا مذاکرہ۔ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی بیوی میں سے جس کی آپ کی باری ہوتی وہاں پر آپ علم کا، قرآن کا حلقہ، حدیث کا حلقہ آپ لگایا کرتے تھے، دن میں بھی لگاتے تھے، رات میں بھی۔ بخاری اور مسلم کی روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ روایتیں اٹھائیں گے تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ 23 سال کی زندگی میں جب سے آپ نے شادی کری تب سے موت تک آپ کی کبھی بھی گھر کی تعلیم مس نہیں ہوئی۔ جب بھی آپ رہے اپنے مقام پر سفر کے علاوہ تو آپ جس بیوی کے پاس آپ کی باری رہی اور آپ ان کے پاس دن میں گئے، رات میں گئے، تھوڑی دیر گئے، زیادہ دیر گئے، لیکن تعلیم کا حلقہ لگائے بغیر آپ نے چھوڑا نہیں۔ کتنی اہم ترین سنت ہے گھر کی تعلیم، قرآن کا حلقہ اور حدیث، اور اللہ کا امر ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ نبی کی بیوی اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے لگاؤ، حدیث کے حلقے لگاؤ۔ اللہ کا امر، اللہ کا حکم۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک جگہ مقرر کر کے اس میں ان کو جمع کر کے ان کو احکامات کی تعلیم دی، اور یہ سلسلہ بھی نبوت کے زمانے کا ہے، اور اللہ کے نبی کے سنت ہے، دعوت کی سنت۔ اور یہ سنت کہاں سے وجود میں آئی؟ خواتین کا فکر کا نتیجہ۔ بخاری شریف کی روایت کتاب العلم کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواتین نے خود حضور سے جا کے درخواست لگائی کہ اللہ کے نبی، یہ مرد ہم سے غالب آ گئے آپ کی خدمت میں جا کر دین سیکھنے کے سلسلے میں، ہم بھی آپ کی امت میں ہیں، اللہ کی بندیاں، ہمیں بھی علم سیکھنا، دین سیکھنا، آپ ہمارے دن مقرر فرما دیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو ان کی یہ درخواست بڑی پسند آئی، ان کے لیے دن مقرر فرمایا، خواتین اکٹھی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پردہ لگا کر ان کو احکامات کی تعلیم دی ہے۔ علماء نے لکھا پتہ چلا دن اور جگہ مقرر کر کے اور پھر خواتین کو اکٹھا ہونا اور پھر ان میں سے کسی ایک بہن کا حدیث سنانا یا پھر کسی صاحب کا جا کر پردے کے ساتھ ان کے سامنے دین کی باتیں کرنا، یہ سب دور نبوت کے اعمال ہیں۔ کب کے اعمال ہیں یہ سب؟ ہاں، یہ کوئی تبلیغ والوں کی سب اجازت نہیں ہے، ہاں یہ تو بہت پرانا 1400 سال پہلا عمل ہے۔ اللہ نے تو توفیق دی تبلیغ والوں کو، یہ سارے جو اعمال چھوٹ رہے تھے، امت نے بھلا دیے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ ان سارے اعمال کو زندہ کر دیا۔ اس لیے اہتمام کرنا، ہفتہ واری تعلیم میں شرکت، اور اسی طرح اپنے گھروں کے اندر مستورات کی جماعتوں کو ٹھہرانے کا اہتمام کرنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ طیبہ مہمان آیا کرتے تھے حضرات صحابہ کو ترغیب دیتے کہ اللہ کے بندے بندی آئے ان کو لے جاؤ. صحابہ لے جاتے, دن اور رات لگ کر ان کا ایک تو اچھا اکرام کرتے اور دوسرے نمبر پہ دن اور رات وقت لگا کر کے ان کو اللہ کا کلام سکھلاتے, نبی کی سنتیں سکھلاتے. قبیلہ ثقیف قبیلہ قیس آیا تو ان کے ساتھ یہی معاملہ انصار مدینہ نے کیا, ڈے نائٹ محنت کر کے ان کو ایک دن میں الحمد شریف سکھلا دی. کیا کر دیا؟ ہاں. اور بعض لوگوں کو سنتیں سکھلا دی, الحمد شریف سکھلا دی, فاتحہ سکھلا دی. اس لیے ہر گھر کے اور گھروں میں جماعت ٹھہرانا برکت کے لیے نہیں بلکہ گھروں میں جماعت ٹھہرانا گھر کے اندر سے, گھر کے اندر کے بچوں کے اندر سے یہ ساری بے دینی کو جڑ سے نکالنے کے لیے. یہ بے پردگی جو عام ہوتی جا رہی ہے اس کا جنازہ نکالنے کا واحد راستہ اینٹی بایوٹک, گھر کے اندر آپ مسورات کی جماعت کو ٹھہراؤ 48 گھنٹے کے لیے. اور گھروں میں جماعت ٹھہرانے کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہمارے یہاں سوائے پردے کے. اتنا آسان کام اس وقت ہو چکا, اللہ کا فضل. آپ چلیں گے پھریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر کے اندر یہ نہیں کہ صرف پردہ نہیں, یہ نہیں کہ صرف نماز نہیں, گھر کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی. کیا رکھی؟ ہاں. ابھی پنجاب میں ایک جماعت ہماری جماعت جا کر آئی تو پتہ چلا امام صاحب کے گھر میں بیوی ہے اور پتہ چلا بیوی کے کمرے میں مورتی رکھی ہوئی. اور وہ امام صاحب کی بیوی کہہ رہی ہے, جب پوچھا گیا قبلہ کدھر ہے تو کہ ہمارے شوہر تو ادھر رخ کرتے ہیں, آپ کو اختیار ہے جدھر چاہے رخ کر لو. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی اسی جنوری میں بنگال کلکتے کی جماعت گئی پنجاب میں تارن مشہور علاقہ ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا. جب گئے تو ایک گاؤں میں پہنچے تو 32 مکان کا وہ گاؤں تھا جس میں سے 30 مرتد ہو چکے اور 30 کے 30 گھر میں مورتیاں رکھی ہوئی. مسجد کے اندر بھی مورتی رکھی اور مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں مندر میں پروگرام ہے, آپ سارے مرد اور عورتیں وہاں شرکت کریں. یا اللہ, آج تک وہ خط میرے سامنے رکھا ہے. جس وقت وہ مشورے میں پڑا گیا سب کی ہچکیاں نکل. یہ امت کے حالات ہیں, میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کوئی ادھر ادھر کی نہیں, یہ کارگزاری میں نے سنی. اور صاحب بنگال کے ہیں, نظام الدین, ابھی 2 مہینے لگا کر گئے اور 1 مہینہ ہونا. تو انہوں نے بڑی مشکل سے ان گاؤں والوں میں سے اس 2 گھر والوں کو تیار کیا کہ بھائی آپ 2 گھر ہمیں صرف 2 دن یا 4 دن کے لیے دے دیں. کہا کہ ٹھیک ہے ہم گھر تو دے دیں گے, آپ کی خواتین گھر میں تو رکیں گی لیکن آپ کے رکنے ٹھہرانے کے لیے نہ مسجد ہے نہ مصلی ہے اور نہ کمرے دھمرے. کہا کہ کوئی بات نہیں, ڈور ڈنگر تو آپ کے بند رہے نا, تو ہم اسی چوپال میں اپنا جو ہے. اور وہ بھی کون سا موقع؟ جنوری کا, کڑاکے کی سردی کا, ہلکے پھلکے جو انہوں نے چھوٹے سے پنڈال لگائے اور اسی پر وہ بیچارے رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 2 گھر کے اندر سے تو مورتیاں نکل گئیں اور رات کو چھپ چھپا کر وہ 30 مکان میں سے 8 بہنیں آئی, روتی روتی انہوں نے بھی اپنے کلمہ پڑھ کر تجدید کیا اپنے ایمان کا اور اپنے گھروں سے مورتی نکال دی. میں کہاں تک عرض کروں گا؟ گھر کے اندر یہ حالات اس وقت چل رہے, گھر کے اندر یہ حالات. ابھی ایک جماعت گئی بنگلور اور وہ گونگے بہروں کی جماعت تھی. پتہ چلا وہاں ایک مفتی صاحب, عالم صاحب, اور ان کے گھر میں بھی ایک سماج سے محروم ایک نوجوان ہے. تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے بیٹے سے ملیں, اپنی لینگویج میں بات کریں گے اشارے والے. تو جب جا کے بات کری تو وہ سنتا رہا اچھی طریقے سے. پھر کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ 3 دن چلنا ہے. نہیں یہ تو امپاسبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں میں دوسرا ہوں آپ دوسرے. کیا مطلب؟ کہ میں تو نصرانی بھی بنے ہوئے 10 سال ہو چکے, میرے ڈیڈی کو بھی نہیں پتا. کس کے گھر میں ہو رہا ہے یہ؟ کس کے گھر میں ہو رہا؟ مسلمان نہیں, مفتی صاحب کے گھر میں. آپ کو کیا بتاؤں میں. اور رو رہے وہ بیچارے کہ میرے گھر میں میرے جیتے جی میرا بیٹا مرتد ہو چکا ہے. کیا بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک محنت عطا فرمائی. اس لیے کہا تھا گھر میں جماعت ٹھہراؤ. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دینداری کی حالت میں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر کے ہم دنیا میں جائیں, سکون سے قبر میں جائیں, تو اپنے گھروں میں جماعت ٹھہراؤ. بار بار لو. اس طرح دوائیاں لیتے ہیں, اینٹی بایوٹک لیتے ہیں, یہ پوری ارتداد کی اینٹی بایوٹک ہے. مستورات کی جماعت آپ ٹھہراؤ, کوئی شرط نہیں ہمارے. کھلا سکتے ہو کھلاؤ, نہیں کھلا سکتے کوئی بات نہیں, آپ گھر میں جماعت تو ٹھہراؤ. وہ اپنا خرچہ پانی لے کر آئے, کوئی غریب مسکین کی جماعت نہیں. الحمدللہ آپ کہہ دو بھائی ہم تو آپ کو جماعت ٹھہرانے کے لیے آپ کو ٹھکانہ دے رہے ہیں, باقی جتنی ہمارے اندر ہمت اکرام بھی کریں گے, نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات, لیکن گھر ضرور دیں گے آپ کو. ایک گھر میں جماعت مسلمانوں کے ٹھہرانی, کوئی گھر چھوٹنا نہیں چاہیے. اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام, مردوں کا بھی نکلنا, مستورات کا بھی نکلنا. جس طرح صحابیات نکلی, 10 سال کے لیے صحابیات وقت لگا کر گئیں حبشہ میں, اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال اللہ کے راستے میں وقت لگا. کتنے سال وقت لگا؟ 7 سال. ہاں, یعنی خواتین تلی ہوئی ضد پر تھی کہ مرد ہم سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں آگے نہ بڑھ جائیں. عمر جیسوں کو پیچھا کرنا چاہتی تھی. حضرت اسماء بنت عمیس آئی حبشہ سے واپس 7 سال لگانے کے بعد. تو حضرت حفصہ کے پاس گئی اور ادھر کارگزاری چل رہی. کیا ہوا؟ یہ سب کچھ ہو رہا. اتنے میں حضرت عمر پہنچ گئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حضرت حفصہ کے پاس. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ نئی بہن کوئی لگ رہی ہے. یہ حضرت اسماء بنت عمیس ہیں,
یمن کی ہے، قبیلہ اشعریہ کی. اچھا وہ حبشی عورت یعنی وہ حبشہ جو ہجرت کر کے گئی ہے وہ والی عورت؟ ہاں وہ. تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ہماری ہجرت تمہاری ہجرت سے افضل ہے اور ہم لوگ اللہ کے نبی کے تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. یہ بولتے اماں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر آپ کی ساری بات ٹھیک، لیکن یہ جو آپ نے آخری بات کہی نا، یہ آپ کی بات بالکل سراسر غلط ہے. ہماری ہجرت افضل ہے اور ہم اللہ کے نبی کے تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ ہماری ہجرت دور علاقے کی تھی حبشہ کی، اور آپ کی ہجرت مدینے کے قریب کے علاقے کی تھی. ہماری ہجرت میں ہمارے ساتھ اللہ کے نبی نہیں تھے اور آپ کی ہجرت میں اللہ کے نبی آپ کے ساتھ تھے. اور ہماری ہجرت میں ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی بیچارہ بھوکا ہوتا پیاسا ہوتا تو اسے کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہوتا، اور تمہارے مدینے میں کوئی مسلمان بھوکا پیاسا وہ گئے تو اللہ کے نبی نے کھانے کا انتظام بندوبست کر دیا معجزے کے طور پر. اور ہمارے جاہل کو کوئی سکھلانے والا نہیں، وہ 7 سال سے جاہل ہے تو جاہل ہے، اسے کوئی نیا مسئلہ بتلانے والا نہیں. اور تمہارا جاہل اللہ کے نبی کے پاس جاتا، اللہ کے نبی کے پاس علم ہوتا، اسے سکھلاتے نہیں ہے تو اللہ کے نبی درخواست ریکویسٹ کرتے تو جبرائیل امین اسے سکھلانے کے لیے مسئلے لے کر آتے. اتنی فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے، کو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں دلیل دے رہی پوری زبردست. اور ہمارا وہ حبشہ کا علاقہ ہر وقت خوف کا علاقہ، پتہ نہیں کون کدھر سے اٹیک کرے اور ہمیں کون کدھر سے خرید کر کے لے جاوے. جس طرح وہ عمرو بن عاص آئے تھے نا ہمیں چھڑوانے کے لیے کہ ہمارے حوالے کر دو، یہ تو بہت گنڈے. اور آپ کے یہاں پورا امن ہی امن ہے، ہر وقت آپ کی حفاظت، انصار مدینہ سب کچھ. یہ ساری باتیں بتلا کر اب کہنے لگی عمر اب میں جا رہی ہوں اللہ کے نبی کے پاس ججمنٹ کے لیے. کس لیے جا رہی میں؟ ججمنٹ کرواؤں گی. اور جتنی بات آپ نے کہی نا ہو بہو بغیر کمی بیشی کے مکمل نقل کروں گی، اور پھر آپ کی جواب پر میں نے جو کہا نا وہ بالکل ہو بہو نقل کروں گی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. اور جب تک اللہ کے نبی یہ فیصلہ نہیں سنا ہے کہ دونوں میں سے کس کی ہجرت افضل ہے اور ہم دونوں میں سے اللہ کے نبی کے حقدار زیادہ کون ہے، اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سر کے بال سے جو نکالوں گی. پہنچ گئی حضرت اسماء بنت امیس اللہ کے نبی کی خدمت میں. تو وہاں تو اللہ کے نبی اسی کام کے لیے فارغ تھے. اچھا آؤ بھائی اہلا وسہلا مرحبا، آؤ بھائی اسماء کیا بات ہے، اللہ کے نبی بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ حل کریے، کیا بات ہے. وہ عمرہ کے ایسی ایسی بات کہہ رہے تھے. اچھا انہوں نے کیا کہا، یہ کہا، اور تم نے اس کے جواب میں نے یہ کہا، پھر انہوں نے کہا. یعنی پوری بات پوری گفتگو جیسے دو پارٹی سے سنتے نا بیٹھ کر کے جج سنتا، اور ساری بات سن کر اللہ کے نبی نے فائنل فیصلہ ڈیسیژن سنایا کہ الحمدللہ اسماء تم اور تمہاری جو ساتھی لوگ ہیں نا وہ عمر اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں میرے زیادہ حقدار ہیں، اور تمہاری ہجرت عمر اور ان کے ساتھیوں کی ہجرت کے مقابلے میں افضل ہے، اس لیے کہ تمہاری ڈبل ہجرت ہے، ان کی سنگل ہجرت. یہ کیا تھا؟ خواتین کا عمر جیسے لوگوں سے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے جذبات کے واقعات ہیں. یہ حسد بنیادی ہے، یہی نتیجہ تھا. جس طرح مرد شہادت کے ارادے سے نکلے، خواتین بھی اللہ کے راستے میں شہادت کے ارادے سے نکلی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے راستے میں، ان کی دونوں بیوی ساتھ میں گئی، اور ان کو طاعون کی بیماری ایک ہی دن لگی. دونوں بیویوں کو ایک ہی دن طاعون کی بیماری، اور پھر ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، اور ایک ہی قبر میں دونوں بیویوں کو اتارا گیا. آج اردن میں ان دونوں بیویوں کی قبریں ہیں. اچھی بات ہے، اس لیے اللہ کا فضل کرم احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام الدین کے منبر سے قوت کے ساتھ اس سیرت کی روشنی میں خواتین کے کام کی اہمیت کو اللہ نے ظاہر کی. اللہ ہمارے حضرت کو جزائے خیر دے. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم کو پوری قوت اس وقت لگا رکھی ہے کہ آپ خواتین کو مردوں کی صف میں لا کے کھڑا کرو دعوت کے کام کے اعتبار سے، ورنہ ان خواتین کا اگر آپ نے دعوت میں استعمال نہیں کیا تو شیطان ان کی ساری صلاحیتوں کو باطل پھیلانے میں لگا دے گا. آپ کو احساس تک نہیں ہوگا. آپ ملکوں میں جا رہے 5 مہینے میں، اور آپ کی گھر والی آپ کے گھر میں، آپ کے بچے آپ کے گھر میں، اور پھر باطل کی زندگی عملی طور پر اختیار کر کے باطل کو پھیلانے میں مکمل شریک. آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا. آپ 5 مہینے میں بیرون میں جا کر کے مطمئن ہیں. آپ کے اندر جرت کہاں سے پیدا ہوگی؟ آپ جب بھی جا رہے جماعت میں مردوں میں جا رہے. مستورات نے کیسا ایسا جرم کر دیا کہ آپ انہیں لے کر کے نہیں جاتے. اس زمانے کا سب سے بڑا ظالم اور اس امت میں سب سے بڑا ظلم، مہا ترین ظلم مردوں کی طرف سے جو مستورات کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے وہ یہ کہ مرد ہمیشہ مردوں میں جاتے رہتے اور مستورات کو کچن میں چھوڑ کے چلے. اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں آج کے دور میں. حجاج بن یوسف سے بڑا ظلم ہے یہ والا آج کے زمانے کا. وہ بھی کام کرنے والوں کی طرح تبلیغ والے، اور بھی وہ کہنے والے مستورات کا کام بہت اہم، زبان میں دل میں نہیں ہے اور پریکٹیکلی کچھ نہیں. آپ کے مشورے میں مستورات کے کام کی دھجیاں اڑائی جا رہی. کیسا ظلم کر دیا، کیسا جرم کیا انہوں نے جو آپ اتنا ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر. بس یہ اپنے بچے سنبھالتے رہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کچن کا کام اور یہ واشنگ مشین اور وہی 4 دیواری اور ختم. اس لیے اندر سے آپ کو کوپریشن نہیں ملتا ہے. ایک جماعت آ جاتی ہے تو آپ باہری بار بائی پاس ان کی دعوتیں کر دیتے نہیں کرتے. ہمت نہیں ہوتی گھر والوں کا کہ کہتے بھائی وہ جماعت آئی ہے، ذرا سا ان کی اکرام کرنا ہے، خدمت کرنا ہے. اور گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی، واہ واہ اللہ کے بندے بندیاں آئے، چلو بھائی ان کا استقبال میں گھر پہ کریں. اور اگر مستورات نہیں ہے تو چلو مرد مسجد میں ہے، چلو ہم بچی لگی ہوئی ہیں خدمت میں، جیسے حضرت اسماء لگی تھی نا خدمت میں.
وہ 3 دن تک غار ہرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابوبکر نے اپنا چرواہا لگا دیا ہے, حضرت ابوبکر نے اپنا جو ہے کام والا آدمی لگا دیا, اور حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لگایا کہ مکے میں جو کچھ بھی باتیں چل رہی نا, سینسیٹیو باتیں چل رہی, وہ سب کلیکٹ کر کے لا کے سنانا. اور بیٹی حضرت اسما کو حکم دیا کہ رات کو آتے تو تم کو کھانا وغیرہ بنا کر کے آنا. اور پوری ترتیب بنائی. کیا بنائی کہ پہلے دونوں بچے آگے آگے جائیں گے اور اس کے پیچھے میرا چرواہا پورے جانور کو لے کے, تاکہ وہ ان کے نشانات قدم پر جو ہے نا بکریوں کے قدم پڑ کر کے ان کے نشانات مٹ جائیں, تاکہ کوئی ان نشانات کو دیکھ دیکھ, کیونکہ اس زمانے میں نا اس طرح دیکھ دیکھ کر کے لوگ سراغ لگاتے تھے. کو سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی ٹیکنالوجی اس زمانے میں, اتنی سمجھ بوجھ. اور پھر جب پلٹ کر کے آئیں گے تب بھی وہ دونوں پہلے آئیں گے, اور پیچھے پیچھے وہ چرواہا دودھ پلا کر کے حضور کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنی بکریاں لے کر کے آئے گا. گھر کے چھوٹے بڑے مرد عورت سب اللہ کے نبی کی دین کے مددگار بنے ہوئے, حتیٰ کہ وہ آخری دن آیا, کوچ کا دن آیا, اور حضرت اسما پہنچ گئی. ستو لے کے جانا تھا. کیا لے کے جانا تھا؟ ہاں, وہی بریانی تھی اس زمانے کے. اب جب وہ لے کر گئی تو اس ستو کے تھیلی کو کجاوے سے باندھنے کی رسی بھول کر چلی گئی بیچاری. تو بر وقت انہیں اللہ نے سجھایا, سمجھ دی. تو انہوں نے اپنے پاس جو بھی ازار بند تھا, کوئی رسی تھی, اس کے 2 ٹکڑے کرے, اور اس سے ایک آدھے سے اپنا کام لیا اور آدھے سے اس تھیلی کو کجاوے سے باندھ دیا. اس پر اللہ کے نبی خوش, اور کیا کہا, یہ تو ذات النطاقین ہے, ڈبل ناڑے والی. اور وہ اتنی استقامت کا ذریعہ بنا, اتنی استقامت کا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے تک حیات رہی, 100 سال کی عمر. اور اتنے بڑے بڑے زندگی کے اندر دھچکے لگے ان کو کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف نے سولی پر لٹکا رکھا. اور وہ ادھر سے گزرتی بھی کہہ رہی کیا بات ہے, میرے شہسوار کو ابھی تک اترنے کا نمبر نہیں آیا, کہ ابھی تک گھوڑے پہ سوار ہے. اور یہ جملہ حجاج بن یوسف کو پہنچا تو وہ گھبرا گیا, اور اس نے کہا کہ اسما سے کہہ دو کہ حجاج بلا رہا. تو حضرت اسما نے کہا میں تو نہیں آتی, بتا تو کیا کر لے. روایتوں میں, اور آج تو بہانہ بنا کر کے عورتیں باہر نکل جاتی. نہیں, باہر نکلنے کی مجبوری. کیا مجبوری؟ حجاج بن یوسف سے زیادہ کوئی مجبور کرنے والا ہے آپ کے اوپر؟ دین کی محنت نہیں ہے, گھروں میں ماحول نہیں ہے, اس وجہ سے بہانے چاہیے باہر نکلنے کے. اور وہاں حجاج بن یوسف بہترین بہانہ باہر نکلنے کا. تو صاحب, تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یا تو اسما میرے پاس آ جاؤ شرافت کے ساتھ, ورنہ ایسا آدمی بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے چوٹی کا بل گھسیٹتا ہوا مکے کی گلیوں میں میرے پاس لے کر کے آئے. اتنی بڑی صحابیاں ہیں, ابو بکر کی بیٹی ہیں, حضرت زبیر کی جو ہے بیوی ہیں, اور اللہ کے نبی حضرت. تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے, خدا کی قسم جب تک اب حجاج اپنی بات پوری نہیں کرے گا ایسا آدمی میرے پاس نہیں بھیجے گا جو مجھے میری چوٹی کے بل گھسیٹتے ہوئے مکے کی گلیوں میں اس تک لے کر کے نہیں جائے گا. ایسی ٹیم جماعت نہیں بھیجے گا. میں تو ادھر سے ہلنے کی بھی نہیں, چپل بھی نہیں پہنتی. بول کیا بولتا ہے, اللہ اکبر. عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ تھی وہ اللہ وانیہ کہ پوری حکومت, پوری طاقت, پوری ظلم و ستم کا پورا پہاڑ سامنے کھڑا ہوا اور وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے خاتون. چنانچہ حجاج اس جملے کو سن کر گھبرا گیا, تل ملا گیا, چپل منگائی, پہن کر کے اماں اسما کے پاس پہنچ گیا. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں, طبیعت ہوگا, کیا کہ وہ سب ٹھیک ہے. کہنے لگا اچھا وہ آپ ہیں ذات النطاقین, ڈبل ناڑے والی, اللہ کے نبی نے آپ کو وہ لقب کیوں دیا؟ تو انہوں نے ساری حدیث اسے بھی سنا دی. پھر کہنے لگے وہ تو حدیث سن, وہ تو میری فضیلت والی, اور تیرے بارے میں جو پیشن گوئی اللہ کے نبی نے سنائی تھی نا 60 سال پہلے, وہ مجھے آج تک ماشاءاللہ ریکارڈ ہے, محفوظ ہے, وہ حدیث سن. تو پردے میں بیٹھے بیٹھے حجاج کو وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 2 آدمی آئیں گے, ایک تو کذاب ہوگا اور دوسرا مبرم ہوگا. کذاب تو دیکھ لیا مسیلمہ بن کذاب, اور اس کا حشر کیا ہوا, اور مبرم کہتے ہیں ظالم, اور خدا کی قسم وہ ظالم تو ہی ہے بولے. اس کے منہ پہ وہ حدیث سنا. یعنی اتنا بڑا ظالم انہیں گھر سے باہر نہیں نکال سکا, بے پردگی میں نہیں لا سکا. اور نمبر 2, اتنے بڑے ظالم کے گھر پہ آنے پر پردہ لگا کر کے حضرت اسما ان کو بھی حدیث سنا رہی, یعنی حدیث کا حلقہ لے رہی. تو اس لیے ہم آج ارادے کریں انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے میں پابندی سے ہر تیسرے مہینے میں 6 روزہ, سال میں 10, 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ لگانا ہے. اور اب آپ کے سامنے یہ اجتماع آ رہا ہے, اس اجتماع کی کامیابی کے لیے ساری خواتین کو دعائیں کرنی, صلاۃ الحاجت, صدقے کا اہتمام, روزے رکھنے, اور ارادے کرنے کہ انشاءاللہ اپنے سارے مردوں کو اجتماع میں شرکت کے لیے بھی بھیجنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کے راستے میں دیر کے لیے, دور کے لیے روانہ کرنا, اور خود بھی نکلنا ہے. اب ہمت فرمائے, ارادے فرمائے, کون کون تیار ہے انشاءاللہ, ہمت فرمائے انشاءاللہ.